अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी अरसे से आप लोगों से बातचीत नहीं हो सकी, उसकी वजह थी कि कुछ मसरूफियात थी। कुछ केसेस इस तरह के किए जिनकी वजह से एक्स्ट्रा बर्डन काम का हो गया, और जो है वो मैं उनको आगे आपको वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सका, क्योंकि वो डिस्कस भी नहीं किए जा सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ थे। अगर आप लोग हेडलाइंस या न्यूज़ देखते रहे या मेरा इंस्टाग्राम चैनल हमारा देखते हैं तो उसमें आप लोगों को अपडेट मिलती रही होगी, जिसमें से एक आधे केस की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जो चीफ मिनिस्टर की 90 डेज़ में, जो इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम ख़त्म हो जाता है 90 डेज़ में, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेट पिटिशन फ़ाइल की थी। वो उसमें मैंने आर्गूमेंट किया और हमारे दफ्तर की तरफ से फ़ाइल हुई। तो वो एक काफ़ी जो है वो हाईलाइटेड केस था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ। उसके बाद कुछ प्राइवेट केसेस तो चलते रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ थे, फिर कुछ हमारी एक इदारे के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसने हमें तंग किया। तो एनीवेज़ ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। किसी भी वकील की ज़िंदगी में ये वाली चीज़ें कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, और उन डिसीजंस का जो आउटपुट है उसको आपको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अपना ओपिनियन कुछ चीज़ों पे क्लियर करें। आप लोग जो है वो सवाल पूछते हैं, मैं बस इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ज़्यादातर जो है वो बहुत से भाइयों ने सवाल पूछा हुआ। कुछ हमारे वकला भाई हैं जिन्होंने पूछा कि आपका ये जो अमेंडमेंट आई है इस पर क्या व्यू है। तो मैंने कहा आपको एक ब्रीफ सी अपना व्यू बता देते हैं। जो अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल, इस पर व्यू मेरा बहुत क्लियर है। जैसे मुझे उम्मीद है जो भी लीगल माइंड्स हमारे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन सब का व्यू इसमें बड़ा क्लियर होगा कि एक तो ये अमेंडमेंट बड़ी क्लियरली जजेस की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए की गई है। तो जजेस जो हैं इससे कंट्रोल में आ जाएंगे। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया और उसके लिए जिस तरह पॉलिटिसाइजिंग की गई, तो वो तमाम पॉलिटिसाइजिंग का जो इम्पैक्ट है या उसका बेनिफिट है वो गवर्निंग पार्टी को या गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। जिसका नुकसान एक आम लिटिगेंट को होगा, जिसकी वजह से जब एक गवर्नमेंट अपना मसल शो करती है या जब अदालतें अपना मसल शो नहीं करती हैं, अदालतें अंडरमाइन हो जाती हैं, तो एक आम लिटिगेंट जो है वो जब हमारे पास आता है वो वकीलों के पास, तो वो ये सोचता है कि जी हम किस तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारा काम आप लोग करेंगे, या रिट कैसे इशू होगी, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर कोई भी कैसे पास होगा जब गवर्नमेंट आप लोगों की अपनी बात नहीं सुन रही। तो एक तो ये बिल्कुल जो है वो ऐसे लगता है कि इसको अगर डिटेल में देखा जाए कि वो जजेस को कंट्रोल करने के लिए किया गया। उसके अलावा इसकी इम्प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट में बन रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो, मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशनल काम करता हूँ, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ को लाहौर हाई कोर्ट में मैंने खुद आर्ग्यू किया। उसके आप समझ लें कि उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल बात है कि आप एक सेपरेट बेंच बना दें जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हर दूसरा केस हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का होता है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे तो कोई केस हाई कोर्ट में नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पॉइंट पे आता है। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट आ जाएगा तो सबसे पहले उसको डिटर्मिन कौन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है या नहीं। और उसके अलावा जितने भी हमारे जजेस बाकी बेंचेस पे बैठे हैं, वो तमाम जजेस बिल्कुल, उनका काम क्या रह जाएगा जब तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एक ही आपने बेंच के पास भेजने हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के केसेस होते हैं, वो भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। जो नया बेंच बन गया जिस वजह से ज़मीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे हैं, और जब हाई कोर्ट में ये बात ट्रैवल करेगी तो वो और भी इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में एक आम बंदे का डे टू डे इंटरेक्शन रहता है इस तरह के केसेस में। तो ये जो है वो बड़ा, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दबाजी और बहुत बेवकूफ़ाना फ़ैसला किया। जो भी उनको मशवरा देते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मशवरा दिया कि ये तमाम चीज़ उनकी चलेगी। फिर उन्होंने जजेस को जो इस पैकेज के साथ ही आपने देखा होगा कि एक बिल आ गया कि जजेस को एक्स्ट्रा सैलरीज दे दी गई। जहाँ पे पहले उनकी पेज होती हैं 1.1 मिलियन के अगेंस्ट थी, अब उनकी पेज 2.3 मिलियन एक हाई कोर्ट के जज की पे हो चुकी है। और कुछ प्रिविलेजेस और पर्क्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, जो प्राइमा फशा ये नज़र आता है कि ये एक लॉलीपॉप दिया गया जजेस को कि वो इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन ना करें। मैं आपको फिर बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सिंगल हाई कोर्ट का जज अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को अवेल करे और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को यूटिलाइज़ करे, तो वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, जैसे हमारी 18वीं तरमीम पहले भी हो चुकी है। तो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो फुल बेंच बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फुल बेंच अगर देखेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट
ہو جائے گا، زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہو جائے گا اور زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ لوگوں کی یونانیمٹی اس میں آ جائے گی. لیکن ادروائز اس میں ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک سنگل جج بھی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. لیکن اب وہ ججز مطلب نظر یہ آتا ہے کہ اب فی الحال وہ ججز نہیں کریں گے. دوسری بات ایک اور ہو گئی کہ گورنمنٹ نے اپنا مسل تو دکھا دیا. سب سے جو خرابی کا باعث بنا وہ مولوی مشتاق جو ہمارے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے بھٹو کو سزا دی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بائی پاس کر کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف بنے تھے، سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے. یہ جو ابھی والی ہماری چیف جسٹس صاحبہ ہے، یہ بھی ان کو بھی چیف جسٹس بنایا گیا ہائی کورٹ میں بائی پاس کر کے اپنے سینئر ججز کو. تو جب ہائی کورٹ کو سینیورٹی پرنسپل کو بائی پاس کیا جاتا ہے کسی بھی ادارے میں، تو جو سینئر ججز ہوتے ہیں یا سینئر افراد ہوتے ہیں وہ ایک کمپلیکس کا شکار بن جاتے ہیں. اور وہ کمپلیکس نکلتا کیسے، جیسے ہمارے پرانے چیف جسٹس صاحب جو جسٹس قاضی فائزہ تھے، ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا ابھی آکسفورڈ کی ایک رپورٹ چھپی ہے، وہ ذرا آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اس میں جو ان کے بارے میں لکھا گیا، اس کے ریزن یہ ہے کہ وہ پرسنل ہو کے ان تمام چیزوں کو نگیٹ کرتے رہے. اور پرسنل ہو گئے کیونکہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ونڈکٹیو ایکسرسائز کی تھی گورنمنٹ نے، جو پچھلی ٹینیور میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو پرسنل لے لیا. اسی طریقے سے جب آپ ججز کو بائی پاس کریں گے، جیسے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نجفی صاحب ہیں اور شجاعت علی خان صاحب ہیں، ان کو بائی پاس کر کے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنایا گیا، جو بہت کمپٹنٹ جج ہیں. یہ بات نو ڈاؤٹ کہ شی از ویری کمپٹنٹ، لیکن کمپٹنسی کے ساتھ سینیورٹی کو وائلیٹ کیا گیا. سینیورٹی جب بھی وائلیٹ ہوگی، علی باقی نجفی صاحب بہترین جج ہیں، شجاعت علی خان صاحب بہترین جج ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی مسئلہ ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اویلیبل ہے، وہاں پہ جانا چاہیے. وہاں پہ پہلے اس کو ڈسپیوٹ کریں، اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو، اس سے کوئی پنشمنٹ دینی ہے دیں، نکالنا ہے نکالیں. لیکن ایک سرونگ جج جو بالکل جس کی آپ سمجھ لیں فائل بالکل اسکاٹ فری ہے، ہی از کمپلیٹلی فائن، ہی ہیز نو ایشو، ہی ہیز ناٹ بین بلیمڈ آف اینی تھنگ. اگر ان کو اگر آپ اگنور کریں گے اور جونیئر بندے کو چیف جسٹس بنا دیں گے تو یہ کمپلیٹ سسٹم کی بیس کو ہلا دے گا. تو یہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو ایکسرسائز تھی جو ہائی کورٹ میں ہوئی، جو اس ٹائم پہ ہم نے اس پہ آواز بھی اٹھائی اور ہم لوگ اس میں بات کرتے رہے. کچھ ہمارے دوست وکلا ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بڑے اچھی طریقے سے بات کی اور ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑے رہے. ایک یہ ایشو تھا، اور اس کے علاوہ جو پھر سپریم کورٹ میں ہوا کہ پھر سے انہوں نے افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے اس امینڈمنٹ کی وجہ سے. تو وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب شاید اس میں اپنا حلف نہ لیں اور اس بات کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر کی روشنی میں اس بات کو پہلے سولو کریں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ لیگل بھی ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لیگل فریم ورک کے اگینسٹ ہے. جب کوئی لیگل فریم ورک کے اگینسٹ چیز ہوتی ہے تو اس کی لیگیلٹی ڈیسائیڈ ہو جائے تو وہ پھر انڈاؤٹڈ ہو جاتی ہے، ادروائز وہ ڈاؤٹس کے ساتھ بھری ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ میں بھی یہ جو ایشو ہے بہت امپورٹنٹ جو ایشو تھا، اس کو سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ پھر یہاں پہ جب ظاہر ہے ہائی کورٹ میں وائلیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کو لے کے جانا تھا. تو ہائی کورٹ میں پہلے وائلیٹ ہوا، پھر سپریم کورٹ میں وائلیٹ ہوا. ہائی کورٹ میں جب ڈسٹرکٹ ججز کو ہائی کورٹ میں آپ سمجھ لیں ایلیویٹ کرتے ہیں، تب بھی یہ پرنسپل برسوں سے وائلیٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے. جونیئر ججز کو اٹھا کے سینیورٹی پہ لے جاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جو حالیہ کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے جوڈیشل کاؤنسل کی، اس میں نئے رولز بنے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا نام جائے گا وہ سینیورٹی کی بیس پہ جائے گا. اگر سینیورٹی کو وائلیٹ کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پوری ریزننگ دینی پڑے گی ہر بندے کو وائلیٹ. مطلب پہلے ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز میں ایک بندے کی جو سینیورٹی ہے وہ 30th نمبر پہ ہے، اس کو اٹھا کے انہوں نے ایلیویٹ کر دی ہائی کورٹ میں. تو اب ان کو یہ کرنے سے پہلے اس کی ریزننگ دینی پڑے گی. جو 30 بندوں کو بائی پاس کیا ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ریزن دینا پڑے گا کہ ان کو بائی پاس کیوں کیا گیا. تو اگر آپ نیچے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز میں یہ چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہی چیز ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے یا ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے لیے بھی فالو ہونی چاہیے. تو اس میں جو گورنمنٹ ہے اس کی میلافائڈی بالکل انوالوڈ ہے، اس میں ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں. اور اس کے علاوہ جو میرٹ ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے جب آپ کسی سینئر بندے کو، اسپیشلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے ایک بریلینٹ مائنڈ کو آپ جب اگنور کریں گے تو سینیورٹی پرنسپل ضرور بائی پاس ہوگا. تو جب وہ بائی پاس ہوگا تو میرٹ کو بھی کمپرومائز ظاہر کرنا ہوگا. تو میرٹ اس دفعہ میں ضرور کمپرومائز ہوا اور وہ گورنمنٹ کی اس میں میلافائڈی بھی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جو رول آف لا ہے 9 مئی کے کیسز پہ میں ضرور بات کروں گا کہ جب سے 9 مئی کے کیسز ہوئے میں نے اس میں متعدد کیسز میں جو ہے وہ بیلیں کرائیں ATC کورٹ سے.
کچھ ہماری ہائی کورٹ جا کے ہوئیں، لیکن اس میں بھی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا اسپیشل جو ہے وہ ان کا بڑا امپورٹنٹ انپٹ تھا بیلیں دینے میں. لیکن بسائڈس دیٹ جو میرٹ کی بات ہے، جو پرنسپل بات ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے بعد سے رول آف لاء کو کمپلیٹلی وائلیٹ کیا جا رہا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے مسل شو کیا گیا جب انہوں نے جو 90 دن میں الیکشن کا آرڈر دیا جسٹس عمر بندیال صاحب کے بینچ نے، تو اس کو پھر وہ پارلیمنٹ میں لے کے جا کے اوور رائڈ کر دیا، اور وہ تمام جو ایپیسوڈ تھی بالکل لیگیلٹی کو ڈسریگارڈ کرنے کے منافی میں سمجھوں گا. انہوں نے بالکل اللیگل ایکٹ کیا پارلیمنٹ میں ایک آرڈر کو لے کے جا کے ڈسکس کرنا. اس کو بڑی پروٹیکشن حاصل ہے، کسی بھی جوڈیشل آرڈر کو جو ہے وہ بڑا سیکرٹ سمجھا جاتا ہے اور بڑی ہولی کاؤ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور بڑی اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے جو بالکل وائلیٹ کی گئی. اس کے بعد جو ہمارے جسٹس جس طرح پہ پہلے گورنمنٹ نے مسل شو کرنا شروع کیا، تو پھر گورنمنٹ کے جو سب سے آپ سمجھے پیادے ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی، جس میں پولیس، ہماری آرمی، ہماری ایجنسیز آتی ہیں، ان تمام لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اپنے اس میں یوٹیلائز کرنا شروع کیا. اور 9 مئی کے کیسز میں بے انتہا رشوتیں چلیں، بے انتہا پیسوں کی ڈیمانڈز ہوئیں. اگر مجھے کوئی بندہ بلائے اور میرے سے بات کرے، میں ان کو ایویڈنس دے سکتا ہوں ہمارے کیسز میں جہاں پہ میرے کلائنٹس انوالو تھے کہ کہاں پہ پیسوں کی بات کرتے رہے تفتیشی افسران، اور ان کو کس طریقے سے ہم نے ٹیکل کیا. اینی ویز یہ جو کچھ پوائنٹس تھے، میں نے 6-7 آپ سے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. جو پچھلا ہمارا پورا ایپیسوڈ چلا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے لے کے اب تک جو نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، جو الیکشنز کی جو بھی وائلیشنز ہوئیں، وہ الیکشنز کے بعد پھر سے جو ٹرائیبونلز ہیں ان کا ایشو چلا، وہ تو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے امینڈمنٹ کا، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا. امید ہے آپ اس کی نظر میں اپنا اوپینین بلڈ کریں گے. ہمارے بہت سے میڈیا پرسنالٹیز ہیں جو اس کے اوپر اپنا اوپینین دیتے ہیں، لیکن ان کو لیگل نالج نہیں ہوتی. تو مجھے امید ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اور ہمارا اسی طریقے سے اگر ویڈیو پسند آئے لائک کر دیا کریں، اور انشاءاللہ I'll see you in the next video. اللہ حافظ.